بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شوہر نے بچہ چھین کر آدھی رات کو گھر سے نکال دیا تو میں برکت کے درخت کے نیچے بیٹھی رونے لگی۔ اس وقت شاہ جنات کا گزر ہوا اور بولا، ابھی تمہارا بچہ میں واپس لا دیتا ہوں، بس میرا ایک کام کر دو جو ہم جنات نہیں کر سکتے۔ اسی وقت بچہ میری گود میں آ گیا تو خوشی سے میں جھوم اٹھی اور فوراً وعدہ کر لیا، لیکن اس وقت جان نکل گئی جب شاہ جنات بولا، جب سے شادی ہوئی ہے ایک دن سکون کا نہیں دیکھا، میں تنگ آ گئی ہوں روز روز کے تماشے سے۔ میں باورچی خانے میں برتن دھوتے ہوئے خود ہی اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہی تھی کہ اتنے میں ساس جو پچھلے آدھے گھنٹے سے باہر گئی ہوئی تھی گھر میں داخل ہوئی۔ لو جی، آ گئی مصیبت۔ یہ مصیبت نہیں تھی تو گھر میں سکون تھا، میں نے دل میں کہا۔ اتنے میں میری ساس صحن میں ہی رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، سکینہ پانی لیا۔ میں جلے ہوئے دل کے ساتھ اٹھی، گلاس میں پانی ڈالا اور ساس کو لے جا کر دیا۔ ساس نے کافی سارا سامان اپنے پاس رکھا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا خرید لائی تھی۔ اتنے میں بیٹے کے رونے کی آواز آئی۔ 6 مہینے کا بیٹا جو جھولے میں کمرے کے اندر سو رہا تھا، نیند سے جاگ گیا تھا۔ میں کمرے کی طرف بھاگی، بیٹے کو جھولے سے نکالا، اس کے کپڑے تبدیل کیے اور اس کے لیے پیٹر بنانے لگی۔ ساس نے کہا، اللہ کی بندی، اتنا جو رو رہا ہے تو مجھے لا دے، دودھ بنانے میں وقت لگے گا، تب تک میں اسے سنبھال لیتی ہوں۔ میں نے یہ سنا تو بیٹا ساس کی گود میں دے دیا اور دودھ بنانے لگی۔ دودھ بھی اب ختم ہو چکا تھا۔ میں فیڈر لے کر آئی، میں نے ساس کو دیا، وہ پوتے کو دودھ پلانے لگی۔ میں نے کہا، اماں دودھ ختم ہو گیا ہے۔ میری ساس نے کہا، ہائے اللہ، ایک ہی میرا بیٹا کمانے والا ہے، اوپر سے اتنی مہنگائی ہے، کیسے پورا کرے گا وہ یہ سب؟ میں نے کہا، اماں ہمارا گزارا اتنی مشکل سے ہو رہا ہے، اوپر سے ندا کے سسرال والوں کی فرمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی، تم انہیں کہہ کیوں نہیں دیتی ہو کہ ہمارے پاس نہیں ہے پیسے؟ میری ساس تن کر بولی، او بی بی، کیسے کہہ دوں، میری اکلوتی بیٹی کا سسرال ہے، جب تو اپنی بیٹی کو بیاہے گی تب تجھے پتہ چلے گا۔ میں نے کہا، اماں ندا کو تم نے پورا جہیز دے کر بھیجا تھا، اس لیے ہر وقت فرمائش کرنا سسرال والوں کا حق نہیں بنتا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، تو کیا کروں؟ ہاں تو بتا، کیا کروں؟ صاف صاف منع کر دوں؟ کل کو اگر وہ میری بچی کو تنگ کرنے لگ گئے تو ذمہ داری لے گی؟ میں نے کہا، حد کرتی ہوں اماں، میں کیوں کسی کی ذمہ داری لوں گی؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ تم ان لالچی لوگوں سے ایک بار کھل کر بات کیوں نہیں کرتی ہو کہ کب تک ایسا چلے گا؟ ہم تو خود اتنے مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں، کیا ہماری حیثیت ہے ہر وقت ان کا منہ بھرنے کی؟ اسی طرح چپ کر کے دیتی رہو گی تو کل کو قرض اٹھانے کی نوبت آ جائے گی، پھر کیا قرض اٹھا کر بیٹی کے سسرال والوں کی فرمائشیں پوری کرو گی؟ ساس بولی، تو اس کا کوئی حل بھی تو بتانا، یا گھر والوں نے صرف زبان چلانا سکھایا ہے؟ میں غصے میں آ گئی، میں نے کہا، اماں اس میں زبان چلانے والی کون سی بات ہے؟ میں تو ہم سب کے بھلے کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ نئے سیزن کا ایک جوڑا میرے لیے نہیں آیا کہ پیسے نہیں ہیں، مگر ندا کے سسرال والوں کے لیے تم 8-10 جوڑے اٹھا لائی ہو۔ لیکن میری ساس پڑھی لکھی نہیں تھی، اوپر سے لگتا تھا کہ اس کی تربیت بھی کچھ ایسے ہی ماحول میں ہوئی ہے، یا شاید وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اسے جب بھی کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے تو وہ ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ اس کی باتوں سے اختلاف کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ہر حال میں اپنی منوانا چاہتی تھی، اور اپنی اسی طبیعت کی وجہ سے میری ساس کئی نقصان بھی اٹھا چکی تھی۔ اس بار پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے تو سمجھانا چاہا لیکن میری بات کا الٹا ہی اثر ہوا۔ میری ساس غصے میں آ گئی اور بولی، تو چاہتی ہی نہیں کہ میری بیٹی خوش رہے؟ تو کیا سمجھتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا ہے؟ جس دن میری بیٹی کے سسرال والے گھر آ جائیں تو تیرا منہ ہی بن جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بتا دے تو چاہتی کیا ہے؟ تو جو بھی چاہتی ہے، لیکن میری ایک بات کان کھول کر سن لے، اگر میری بیٹی کا گھر خراب ہوا تو گھر تیرا بھی نہیں بسے گا۔ میں باورچی خانے میں جا چکی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی۔ ساس کی یہ بات سن کے میں باورچی خانے سے نکل آئی اور بولی، خدا کا واسطہ ہے اماں، میں کیوں چاہوں گی کہ ندا کا گھر خراب ہو؟ میری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ میری ساس نے فوراً جواب دیا، ارے بھیا، یہ تو تجھے ہی پتا ہوگا کہ تیری اس کے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ میں نے کہا، حد ہے اماں، اب تم صرف جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہو، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ اتنے میں میرے شوہر بھی گھر آ گئے۔ میری ساس بولی، ہاں لڑائی کرنے کا بہانہ تو میں ڈھونڈ رہی ہوں، تو صفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ میرے شوہر نے ماں کی گود سے بیٹا لیا اور بولے،
میں سکون کے لیے گھر آتا ہوں، مگر جب آؤ گھر میں کوئی نہ کوئی بک چل رہی ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر بیٹے کے ساتھ اندر کمرے میں چلے گئے۔ میری ساس غصے سے مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئی اور میں شام کا کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمارے گھر میں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ میں تو خود روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میری شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ دراصل میری ساس میری سگی خالہ تھی، اور اتفاق کی بات یہ بھی ہے کہ میری ماں اور خالہ کی بھی آپس میں کبھی نہیں بنی، لیکن میرے سسر اور والد صاحب نے میرا اور میرے شوہر کا رشتہ بچپن ہی میں طے کر دیا تھا۔ میرے والد صاحب اور سسر دونوں ہی اس جہان پانے سے کوچ کر گئے، تو ہماری ماں نے صرف اپنے فوت شدہ شوہروں کے دیے ہوئے زبان کی خاطر ہماری شادی کر دی۔ مگر ایسے رشتے جو میاں بیوی کے علاوہ خاندانوں کے بھی پسندیدہ نہ ہوں، وہ رشتے اسی طرح ہی چلتے ہیں۔ ہمارا رشتہ بھی جب طے ہوا تھا تو خاندان کے لوگوں نے یہی کہا تھا کہ چونکہ ان دونوں خاندان کی آپس میں نہیں بنتی ہے، اس لیے یہ رشتہ چلنا مشکل ہی لگتا ہے۔ اور کچھ بزرگوں نے تو میری اماں کو بھی اس رشتے سے منع کیا تھا کہ رشتہ کرنے والے تو اس دنیا سے چلے گئے، جو دنیا میں ابھی زندہ ہیں کہ کہیں وہ نہ اس رشتے سے مشکل میں پڑ جائیں۔ لیکن میری اماں نے یہی جواب دیا کہ میں اپنے شوہر کی روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتی۔ آج موسم صبح سے ہی ابرآلود تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے طوفانی بارش آئے گی۔ میں بھی آج صبح سے ہی گھر کے کام کاج میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ گھر کی صفائی کی، کپڑے دھوئے تو دوپہر کے 3 بج چکے تھے۔ گھنٹہ پہلے میں نے بچے کو دودھ پلا کر سلا دیا تھا، وہ بھی ابھی تک سویا ہوا تھا۔ دل نے چاہا کہ بیٹے کو جا کر دیکھوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کا فیڈر دھو کر رکھ لوں۔ اگر وہ اٹھ گیا تو اسے دودھ پلانا پڑے گا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی گئی کہ شاید میری ساس آ گئی ہے، وہ بھی کئی گھنٹوں سے اپنی بیٹی ندا کے گھر گئی ہوئی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ میں نے سلام کیا، وہ اندر چلے آئے۔ میں نے پوچھا، آج آپ اتنی جلدی آ گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہاں، موسم بہت خراب تھا، اس لیے کارخانے کے مالک نے سب کو کہا کہ چھٹی کر لو۔ بیٹا سویا ہوا ہے؟ میں نے کہا، جی، وہ سو رہا ہے۔ میرے شوہر اچھا کہتے ہوئے اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے آواز دی، سکینہ، جلدی سے یہاں آؤ۔ میں ڈر گئی۔ خدا خیر کرے۔ میں جلدی سے کمرے میں گئی۔ میرے شوہر نے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، کہنے لگے، آہت کو تو بہت تیز بخار ہے، تم نے چیک نہیں کیا؟ میں نے کہا، میں نے تو گھنٹہ پہلے دودھ پلا کر سلایا تھا، ابھی سے اٹھانے کے لیے آ ہی رہی تھی کہ آپ آ گئے۔ میرے شوہر غصے میں بولے، یعنی تم نے اسے 1 گھنٹے سے دیکھا ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ روئے گا نہیں تم اسے نہیں دیکھو گی، چاہے وہ یہاں پڑے پڑے مر جائے، تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور بولی، اللہ نہ کرے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میری ساس اندر چلی آئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، بس لڑائی کرانے والی مشین گھر میں آ گئی ہے، اب اللہ ہی خیر کرے۔ میری ساس نے بیٹے کو پریشان دیکھا تو بولی، کیا ہوا بیٹا، تم کیوں پریشان ہو؟ میرے شوہر کہنے لگے، اماں، غیر ذمہ داری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نہ جانے میرا بیٹا کب سے بخار میں تپ رہا ہے اور میری بیوی کو فکر ہی نہیں ہے۔ میری ساس تو ویسے ہی موقع کی تلاش میں ہوتی ہے، بولی، میں تیری بیوی کو سمجھاتی ہوں تو میرے ساتھ زبان چلاتی ہے، تو ہی سمجھا، اب میرے سمجھانے کے بس سے یہ باہر ہے۔ میرے شوہر نے بیٹے کو کمبل میں لپیٹا اور بولے، اس سے پہلے کہ بارش شروع ہو جائے میں آہت کو محلے کے ڈسپینسر سے چیک کرا لاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں جا نہ سکوں۔ میں نے کہا، میں بھی آؤں؟ میرے شوہر غصے سے بولے، اب کیا ضرورت ہے، رہنے دے۔ یہ کہہ کر وہ بیٹے کو اٹھانے چلے گئے۔ جیسے ہی شوہر بیٹے کو گھر لے کر واپس پہنچے، تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ محلے کے ڈسپینسر نے بتایا کہ بخار کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ اس نے دوائی اور ٹھنڈی پٹیاں رکھنے کے لیے کہا۔ میں نے اسے دوائی دی۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے تھے، بخار کبھی کم ہوتا کبھی تیز ہوتا۔ آخر میری ساس پوتے کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے دھکا دیتے ہوئے بولی، چل دفع ہو، مجھے رکھنے دے اس کے سر پر پٹیاں۔ اتنا تجھے خیال ہوتا تو پہلے ہی اس کا خیال رکھتی۔ اللہ نے کتنا قیمتی پھول دیا ہے جس کی تجھے قدر نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آہت میرا بیٹا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ ساس نے جواب دیا، دیکھ لی تیری ساری فکریں، چل شکل گم کر اپنی۔ میں نے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ نے جانا ہے تو آپ چلی جائیں۔ یہ سننا تھا کہ ساس آگ بگولا ہو گئی اور میرے شوہر کو آوازیں دے کر بلانے لگی اور بولی، شکیل، کہاں ہے تو؟ آ جا، تو بھی سن لے کہ تیری بیوی کی زبان کیسے چلتی ہے۔
پھر یہ گلہ نہ کرنا کہ میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے۔ میرے شوہر ساتھ والے کمرے میں اپنے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ یہ سن کر اٹھ آئے۔ آتے ہی انہوں نے بنا کچھ سوچے سمجھے مجھے کھینچ کر تھپڑ رسید کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر کھینچتے ہوئے بولے، جب سے تجھ سے شادی کی ہے ایک دن سکون کا نہیں دیکھا، تو نکل میرے گھر سے، میں تجھ سے تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کے لیے چھوڑ دے مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ کیا آپ کو کسی رشتے کا پاس نہیں رہا؟ میرے شوہر بولے، میں تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اور زبردستی کی شادی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے باہر کا گیٹ کھولا تو میں نے گیٹ کو پکڑ لیا۔ تقریباً عشاء کا وقت ہونے والا تھا۔ میں نے کہا، شکیل میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میں کافی دیر دروازہ پیٹتی رہی، لیکن خدا غارت کرے میری ساس کو، جو کہ بدقسمتی سے میری خالہ بھی تھی، اسے بھی ذرا شرم نہ آئی اپنی ہی بھانجی کو گھر سے نکلوا کر۔ کچھ ہی دیر پہلے بارش رکی تھی، لیکن ابھی بھی چھوٹے چھوٹے قطرے گر رہے تھے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک برکت کا درخت تھا، میں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ میرا مستقبل ان بزرگوں کی زبان کی نظر ہو چکا تھا جو اس دنیا میں اب رہے بھی نہیں تھے۔ ہم انسانوں کی بھی عجیب توجہات ہیں۔ اکثر ہمارے جب تک زندہ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ گزر جاتے ہیں تو ان کی زبان سے نکلی ایک بات کی خاطر ہم پورا بندہ ہی قربان کر دیتے ہیں۔ میرے اور میرے شوہر کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا، لیکن اب اس میں جس کا سب سے زیادہ نقصان تھا وہ میں تھی۔ میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ میں رو رہی تھی، کیا کروں؟ اسی اثنا میں 5 لوگ میرے سامنے سے گزرے۔ وہ چند قدم آگے گئے اور دوبارہ میری طرف مڑے، میرے پاس آ کر رک گئے۔ ان میں سے ایک آدمی جو دیکھنے میں ان سب سے زیادہ معزز اور جاہ و جلال رکھنے والا لگ رہا تھا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ میں ان لوگوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس طرف ہلکی روشنی تھی جو میرے ہی گھر کے ذہن سے آ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بولا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ میں نے کہا، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور میرے 6 مہینے کا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا ہے۔ میں اپنی ماں کے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ کیا تم میرا بیٹا مجھے دلا سکتے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، دیکھا تم خاموش ہو گئے، اسی لیے کہہ رہی تھی کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بولا، میں تمہیں تمہارا بیٹا دلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ تم ایک انجان شخص ہو، میرا شوہر تمہیں میرا بیٹا کیوں دے گا؟ وہ بولا، میں شہنشاہ جنات ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نے کہا، کیا تمہارا میرا مذاق ہے کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ شہنشاہ جنات کیا یوں سڑکوں پر پیدل چل پھر رہا ہوتا ہے؟ اتنے میں اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کچھ چند لمحوں بعد اس کے ساتھ کھڑے شخص کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا۔ شہنشاہ جنات نے اپنی آنکھیں کھولی اور بولا، پہچانو، کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ میں نے بچے پر غور سے جو نظر ڈالی وہ تو میرا بیٹا احد ہی تھا۔ میں نے کہا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ بولا، میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ میں جن ہوں، شاہ جنات ہوں، اور یہ میرے ساتھی جن ہیں۔ انسانوں کی دنیا میں اگر ہم انسانوں کے روپ میں نہیں پھریں گے تو لوگ ہمیں پہچان جائیں گے، لیکن ہم انسانوں کو اپنی پہچان نہیں کراتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا بیٹا مجھے دے دو۔ شہنشاہ جنات بولا، تمہارا بیٹا تمہیں مل سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، کیونکہ ہم جن ہیں اور جن ہونے کی وجہ سے ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں۔ تم انسان ہو تو تم ہمارا وہ کام بآسانی کر سکتی ہو۔ بیٹے کو اپنے قریب دیکھ کر میں نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں جو کہو گے کروں گی۔ شہنشاہ جنات نے دوسرے جن کو اشارہ کیا تو اس نے میرا بیٹا میری گود میں دے دیا۔ اتنے میں تیز بارش شروع ہو گئی۔ بیٹے کو میں نے اپنے سینے سے لگا لیا، اسے تو پہلے ہی بخار تھا۔ شہنشاہ جنات نے آسمان کی طرف انگلی کی تو جس جگہ ہم کھڑے تھے صرف اسی جگہ کے علاوہ ہر طرف بارش ہو رہی تھی، لیکن اس جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اسے پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور بولی، میں مان گئی کہ تم شہنشاہ جنات ہو، مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ وہ بولا، تمہیں نقصان پہنچا کر مجھے کیا فائدہ ہوگا، لیکن ایک احسان میں نے تم پر کیا ہے، ایک احسان تم مجھ پر کر دو۔ میرے 2 جن سپاہی تمہیں گھر بھی چھوڑ کر آئیں گے اور تمہارے بیٹے کا بخار بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جس دن تم نے میرا کام کر دیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا شوہر خود تمہیں منا کر اپنے ساتھ گھر لے کر آئے گا۔
जिन तो जिन होते हैं, उनके पास जादू की ताकत होती है। मैंने कहा, मैं तुम्हारा काम करूंगी, मगर वो काम है क्या? वो बोला, तुम्हारे शहर में एक बहुत बड़ा आमिल रहता है। उसके पास एक छोटा सा संदूक है। उस संदूक में हमारे आबाओ अजदाद की कुछ कीमती अशिया हैं जो उसने हमारे आबाओ अजदाद से छीनी थी। लेकिन वो आमिल बहुत ताकतवर है। उसने वो संदूक किसी ऐसी जगह छुपा रखा है जिसका हमें भी इल्म नहीं है। मेरे जिन अगर उसके पास वो संदूक लेने के लिए जाते हैं तो वो मेरे जिनों को अपने जादू की वजह से पहचान जाएगा। लेकिन तुम इंसान हो, उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि तुम उस संदूक की खातिर उसके आस्ताने पर गई हो। मैंने कहा, अगर उसने वो संदूक इतना ही छुपा कर रखा हुआ है कि तुम्हें भी नजर नहीं आ रहा, जबकि तुम शहंशाह जन्नात हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? शहंशाह जन्नात ने कहा, उस आमिल का यही तो कमाल है कि वो संदूक हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इंसान उस संदूक को देख सकते हैं। मैंने कहा, आप मुझे मेरे घर पहुंचा दें, मैं आपका ये काम कर दूंगी। बारिश बहुत तेज थी। शहंशाह जन्नात ने अपने 2 जिनों को कहा, इस लड़की को इसके घर इस तरह पहुंचाओ कि बारिश का एक कतरा भी इस पर या इसके बच्चे पर गिरना नहीं चाहिए। ये कहकर शहंशाह जन्नात ने कुछ पढ़ा और मेरे बेटे पर फूंक दिया और बोला, थोड़ी देर में तुम्हारे बेटे का बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 9 बज चुके थे। मैंने दरवाजा खटखटाया तो मेरी अम्मा छतरी लिए हुए बाहर निकली। मुझे बेटे के साथ देखकर उन्होंने छतरी मेरे ऊपर कर दी। मैं जल्दी जल्दी अंदर गई। मेरे दोनों भाई और भाभियां मुझे देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम जरा भी भीगी हुई नहीं हो? मैंने कहा, जब घर से निकली तो रक्षा करा लिया था, उस वक्त बारिश नहीं थी। एक भाभी बोली, अजीब बात है, शहर में तो कई घंटे से मुसलसल बारिश हो रही है। दरमियान में थोड़ी सी रुकी थी मगर फिर शुरू हो गई। मैंने चिढ़कर अम्मी से कहा, अम्मी, रात के वक्त क्या मैं यहाँ सबको ये बताने के लिए आई हूँ कि मैं बारिश में भीग कर क्यों नहीं आई? किसी ने मुझसे एक दफा ये नहीं पूछा कि बेटे के साथ इस टाइम तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर मेरी भाभियां शर्मिंदा हो गईं। बड़े भाई ने मेरा बेटा अपनी गोद में लेते हुए कहा, आहत को मुझे दो और तुम यहाँ बैठ जाओ। उसके बाद उन्होंने अपनी बीवियों से कहा, तुम लोग यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? जाओ, मेरी बहन के लिए खाना लेकर आओ, पानी लेकर आओ। ये सुनकर दोनों भाभियां किचन में चली गईं। अम्मी मेरे पास ही सोफे पर बैठ गईं। दूसरा भाई बोला, क्या बात है सकीना, तुम अचानक और वो भी इतने खराब मौसम में? जरूर कोई बात हुई है। अम्मी ने कहा, तेरी सास ने ही कुछ कहा होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ अपनी बहन को। मैंने कहा, अम्मी, अगर तुम अच्छी तरह अपनी बहन को जानती थी तो मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बना दिया? शकील ने मुझे हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया है, और वो भी इस मौसम में। अपना बेटा भी मैं उससे जबरदस्ती लेकर आई हूँ। अम्मी कहने लगी, हाय देखा कैसी सालिम बहन है मेरी। उसकी इसी फितरत की वजह से मेरी आज तक उसके साथ बनी ही नहीं। बड़े भाई ने कहा, अम्मी, आपने जबरदस्ती सिर्फ जुबान की खातिर ये शादी की थी। अब जब तक वो लोग यहाँ आकर मेरी बहन से माफी नहीं मांगते, मेरी बहन यहीं रहेगी। दूसरा भाई बोला, मैं अभी फोन करके उन्हें कह देता हूँ कि अगर माफी मांगना हो तो यहाँ आए, वरना यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। बड़ा भाई बेटा मेरी गोद में देते हुए बोला, सकीना, तुम अपने कमरे में जाओ, खाना खाओ और आराम करो। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बेटा लिया और अपने कमरे में आ गई। आहत मीठी नींद सो रहा था, उसका बुखार भी अब उतर चुका था। मेरी भाभी मेरे लिए कमरे में ही खाना ले आई। मैंने मुंह हाथ धोया और खाना खाने लगी। शुक्र है कि मेरे भाई बहुत अच्छे थे। भाई अच्छे हों तो बहनें कभी दरबदर नहीं होती हैं। अब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मैं इस आमिल से वो संदूक कैसे लूं। मुझे शहंशाह जन्नात का कर्ज भी तो चुकाना था। मेरे शौहर और सास ने तो बेटा लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन अल्लाह खुश रखे मेरे भाइयों को, उन्होंने इनकी एक न चलने दी। ये फिक्र तो मेरी खत्म हुई। आज मैंने इरादा किया कि उसी आमिल की तरफ जाऊं ताकि जल्द अज जल्द अपना वादा पूरा कर सकूं। अम्मी अपने कमरे में ज़ोहर की नमाज अदा कर रही थी। मैं भी कमरे में जाकर बैठ गई। जैसे ही अम्मी ने सलाम फेरा, मैंने कहा, अम्मी, आप नमाज से फारिग हो गई हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अम्मी ने दुआ की, चाय नमाज समेटा और बोली, हाँ बोलो। मैंने कहा, अम्मी, दरअसल बात यह है कि मुझे पता चला है कि हमारे शहर में एक आमिल है। बड़ी दुनिया इसके पास जाती है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी उससे अपनी सास की जबानबंदी के लिए तावीज़ लेकर आऊँ। अम्मी मेरे पास अपने बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तू चाहे दुनिया के जिस कोने से भी तावीज़ लिया, मेरी बहन की जबान बंद नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। मैंने कहा, अम्मी, आप ऐसे तो ना कहें, मुझे क्यों मायूसी की तरफ धकेल रही हैं?
یعنی میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہوں، یہاں بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہوں، چاہے اس انتظار میں میری ساری زندگی نکل جائے؟ امی نے کہا، تم مجھے بتا میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم کچھ نہ کرو، بس مجھے میری قسمت آزمانے دو، کیا معلوم میرا کام بن جائے۔ میں نے اس عامل کے آستانے پر جانا ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دے۔ امی نے کچھ سوچ سمجھ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو اپنا یہ بھی شوق پورا کر لے، تو نیک مقصد کے لیے جا رہی ہے، میں تجھے کیوں روکوں گی؟ تیرا شوہر تجھے آ کر لے جائے تو اور مجھے کیا چاہیے؟ میں نے یہ سنا تو میں خوشی سے امی کے گلے لگ گئی اور بولی، شکریہ امی، تم کتنی اچھی ہو۔ عصر کی نماز ادا کر کے میں نے بیٹا امی کے حوالے کیا اور رکشہ لیا۔ عامل کے آستانے کے لیے رکشہ میں روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچی، رکشے والا چلا گیا۔ یہ آستانہ عام طور پر چھوٹے سے گھر کی طرح نہیں تھا جیسے تعویذ والے عاملوں کے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا خوبصورت گھر تھا۔ میں باہر کھڑی اس گھر کو دیکھ رہی تھی کہ اسی لمحے ایک شخص نمودار ہوا۔ یہ وہی جن تھا جو اس دن شہنشاہ جنات کے ساتھ تھا، جس نے مجھے گھر بھی چھوڑا تھا۔ اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ اپنی مٹھی میں رکھ لو، اسے کھول کر مت دیکھنا، اور جب بھی یہاں آنا کاغذ کے اس ٹکڑے کو اپنی مٹھی میں رکھنا، اس سے یہ عامل غائبانہ طور پر تمہارے ارادے کا پتہ نہیں لگا سکے گا۔ میں نے جلدی سے وہ کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا اور جن غائب ہو گیا۔ میں اپنی مٹھی میں کاغذ دبائے اندر چلی گئی، لیکن اندر تو موجمہ لگا ہوا تھا۔ مجھے تو آج پتہ چلا کہ سارا شہر تعویذوں میں لگا ہوا تھا۔ اتنے میں 2 آدمی دیگ پکڑے مجموعے کے قریب آئے۔ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ میں پلیٹیں پکڑی ہوئی تھیں اور انہوں نے آنے والوں کو چاول تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ ارے یہاں تو لنگر بھی بٹ رہا ہے، واہ، لگتا ہے عامل بڑا پہنچا ہوا ہے اور روپے پیسے والا شخص ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور بولا، او بی بی، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور بولی، میں پہلی بار یہاں آئی ہوں، بڑے عامل صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، وہ اس لنگر کے بعد ملیں گے، تب تک کچھ کھا پی لو۔ میں بھی عورتوں کی بھیڑ میں جگہ بنا کر بیٹھی گئی۔ عصر کا وقت تو کب کا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا، شام ہونے ہی والی ہے، کیا عامل صاحب رات گئے تک لوگوں کے مسائل سنتے رہتے ہیں؟ وہ بولی، نہیں، جو رہ جائیں گے وہ صبح پھر آئیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے منہ سے نکلا، کیا؟ عورت بولی، ہاں، ان کی دعاؤں میں بہت شفا ہے، رس سے ہی اندازہ کر لو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیا مصیبت ہے، اس طرح تو میں اس صندوق تک نہ جانے کب پہنچوں گی۔ کافی دیر گزر گئی انتظار کرتے کرتے۔ اپنی باری پر ہر عورت اندر جا رہی تھی، لیکن میرا نمبر تو آج آنے والا ہی نہیں تھا۔ اسی اثنا میں ایک بچہ میرے پاس آیا اور بولا، آنٹی، باہر کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ میں یہ سن کر باہر گئی۔ باہر وہی جن کھڑا تھا۔ وہ بولا، اس طرح بیٹھی رہی تو کبھی صندوق تک نہیں پہنچ پاؤ گی۔ میں نے کہا، تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے ایک عطر کی بوتل دی اور بولا، یہ خوشبو لگا لو، بلا تاخیر اندر پہنچ جاؤ گی۔ میں نے عطر کی بوتل لی، تھوڑا سا خوشبو لگایا اور اندر چلی گئی۔ جیسے ہی اندر پہنچی، سب کو ان کی باری پر اندر بھیجے جانے والا شخص مجھے دیکھتے ہی بولا، آؤ بی بی، کہاں گھوم رہی ہو، اندر آ جاؤ۔ میں بڑی خوش ہوئی اور جلدی سے اندر چلی گئی۔ اندر کا تو ماحول ہی بڑا VIP تھا۔ ایک عامل بڑے خوبصورت صوفے پر ٹیک لگائے، ٹانگیں اوپر کیے، لیٹنے کے انداز میں آنکھیں موندے تسبیح پڑھنے میں مصروف تھا۔ سفید رنگ کے لباس میں موجود بڑا مہذب اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سنگل صوفے پر ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر قلم دوات رکھا ہوا تھا اور عامل کے سامنے چند تسبیحات، ایک پیالی میں تھوڑا سا زعفران، شیشے کی چند بوتلیں، ایک چھوٹا سا آئینہ رکھا ہوا تھا۔ سنگل صوفے پر بیٹھا شخص بولا، محترمہ، کیا آپ یوں ہی کھڑی رہیں گی یا بیٹھیں گی بھی؟ اس کی آواز سن کر میں ہوش میں آ گئی۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی، میں ایک ضروری مسئلہ لے کر آئی ہوں۔ عامل بولا، ہمارے پاس لوگ حل لینے کے لیے آتے ہیں، تو اپنا مسئلہ بتا۔ میں نے کہا، وہ دراصل میری ساس مجھے گھر میں بسنے نہیں دینا چاہتی، اس لیے میں بھی عمل سیکھنا چاہتی ہوں۔ عامل نے حیرت سے آنکھیں کھولیں اور مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، عمل سیکھنا کیا گھر میں بسنے کی شرط ہے؟ میں نے کہا، نہیں، اصل میں اپنی ساس پر ہر وقت خود ہی کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونکتی رہوں گی تاکہ اس کی زبان بند رہے اور میرے شوہر کا دماغ درست رہے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ رہی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سنگل صوفے پر بیٹھا ہوا شخص میری بات سن کر منہ ہی منہ میں ہنسنے لگ گیا۔ میں شرمندہ اس کا منہ تکنے لگی۔ عامل صاحب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پہلے تو وہ نظریں جھکائے چند لمحے نیچے زمین پر تکتے رہے،
पता नहीं क्या तलाश कर रहे थे। फिर नजरें उठाकर दूसरे शख्स को कहने लगे, इस खातून को कल कुछ वज़ाइफ सिखा दो। फिर मुझसे मुखातिब होकर बोले, कल आ जाना, तुम्हें कुछ वज़ाइफ सिखा देंगे और मुकम्मल रहनुमाई भी करेंगे, लेकिन याद रखना ये अमलियात सिर्फ बरकत के लिए होंगे। मैं खुश हो गई। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हदिया देने लगी लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं बाहर निकल आई। अब मुझे वहां जाने की एक वजह मिल गई थी। मैं वो संदूक तलाश कर सकती थी। कल से मैंने वो संदूक ढूंढना था। बड़ी मुश्किल से मुझे रसाई मिली थी। मुझे हर हाल में उस संदूक को ढूंढना है। अगले दिन मैं जैसे ही आमिल साहब के आस्थाने पर पहुंची तो वहां खड़ा सबको अंदर भेजने वाला शख्स मुझे देखते ही कहने लगा, बीबी तुम जल्दी अंदर आ जाओ। मैं उसके साथ अंदर चल पड़ी। वो मुझे एक कमरे में ले आया। ये कमरा भी बिल्कुल हॉल कमरे जैसा बड़ा था। शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां लगी हुई थीं। देखने से ही लग रहा था कि कमरे का दूसरा दरवाजा घर के पिछली तरफ खुलता था। वो आदमी बोला, यहाँ बैठ जाओ, आदिल साहब आ रहे हैं, वो तुम्हें वज़ाइफ के बारे में बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है। वो शख्स चला गया। मैं खिड़की के पास गई। एक खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने उससे बाहर झांका तो ये देखकर हैरान रह गई, बाहर एक पुराना कुआं था। उस कुएं के पास दो आदमी खड़े थे। उन्होंने कुएं के अंदर रस्सी लटकाई हुई थी। वो कुछ निकाल रहे थे। जाहिर है कुआं है तो पानी ही निकाल रहे होंगे, लेकिन इस दौर में कुएं का पानी कौन पीता है, इतनी मेहनत कौन करता है। मैं महू होकर उन्हें देख रही थी। एक आदमी रस्सी खींच रहा था कि अचानक कुएं के अंदर से जो निकला मैं देखकर दंग रह गई। ये तो एक छोटा सा संदूक था। रस्सी खींचने वाला शख्स बोला, शुक्र है भाई निकल आया। दूसरा आदमी बोला, जल्दी से ये आमिल साहब के पास ले चलते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये बहुत कीमती है। उनकी बातें सुनकर मेरी छठी हिस्स मुझे कहने लगी कि कहीं ये वही संदूक तो नहीं है जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर ये वही संदूक है तो इसका मतलब ये है कि आमिल ने इसको कुएं में छुपा रखा हुआ था। यकीनन इसमें कोई बहुत कीमती चीज होगी। वो दोनों आदमी संदूक लेकर आमिल साहब के कमरे की तरफ चल पड़े। इसी असना में मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो मैं संभल कर खड़ी हो गई। एक जवान शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने मुझे खिड़की के पास देखा तो बोला, आप वहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, अंदर गर्मी महसूस हो रही है तो यहाँ से हवा ले रही थी। वो बोला, अच्छा बैठ जाइए, मैंने आपको चंद बरकत वाले वजीफों के बारे में बताना है। लेकिन मैंने तो आमिल साहब के कमरे में जाना था, पता लगाना था कि क्या वही संदूक शहंशाह जन्नात का है। मुझे शदीद बेचैनी थी कि इसी असना में कमरे का दरवाजा खुला और चपरासी अंदर दाखिल हुआ जो कमरे के बाहर खड़ा होता है। कहने लगा, आमिल साहब आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर वो शख्स जिसने मुझे वजीफे पढ़ाने थे बोला, बीबी तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों कमरे से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद मैं भी तेज तेज कदम उठाती आमिल साहब के कमरे की तरफ चल पड़ी। मुझे सिखाने वाला आमिल साहब के कमरे में दाखिल हो गया, लेकिन ये वो कमरा तो नहीं था जहाँ वो लोगों से मिलते थे। शायद ये आमिल साहब का अपना कमरा होगा। मैं उनसे नजर बचाकर चल रही थी कि कहीं उन्हें मुझ पर शक न हो जाए। उन्हें बुलाने वाला शख्स बाहर चला गया और मुझे वजीफा सिखाने वाला शख्स आमिल साहब के कमरे में दाखिल हो गया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ मैं तेज तेज कदम उठाती कमरे के करीब पहुंच गई। शुक्र है कि जरा सा दरवाजा खुला रह गया था। मैं कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। आमिल साहब उस शख्स से कह रहे थे, आदिल मियाँ इस संदूक का तुमने खास ख्याल रखना है। मैं आज रात अपने घर जा रहा हूँ, लिहाजा जो लोग अपने मसाइल लेकर आए हैं उनसे कह दो कि 2 दिन आस्ताना बंद रहेगा, इसलिए 2 दिन के बाद आए। ये संदूक अपने पास रखो क्योंकि इसमें जिन्नात की बहुत कीमती चीजें हैं। वैसे तो मैंने इस पर ऐसा अमल किया है कि अगर कोई जिन इसकी तलाश में आएगा भी सही तो ये संदूक उसे नजर ही नहीं आएगा, चाहे ये उसके सामने ही क्यों ना पड़ा हो। मैं गांव से वापस आ जाऊं तो मैंने सोचा है कि ऐसी जगह इसे पहुंचा दूंगा कि जिन्नात की नस्लें भी इसे ढूंढती रहेंगी, तब भी ये उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरा शख्स बड़े अदब से बोला, हुजूर मोहतरम जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। वो लड़की आई हुई है जिसे आपने वजीफा सिखाने के लिए कहा था, मैं उसे फारिग कर लेता हूँ, तब तक ये संदूक यहीं पड़ा रहे। आमिल ने कहा, यूं करो कि मेरे आने तक तुम मेरे कमरे में ही सो जाया करो और ये संदूक पे यहीं रहने दो, इसे कहाँ साथ लेकर घूमते रहोगे। दूसरा शख्स बोला, जैसे आप चाहें। अब मैं जाऊं? आमिल ने कहा, हाँ अब तुम जाओ। ये सुनते ही मैं दबे पांव भागती कमरे के पीछे छुप गई। वो शख्स उस कमरे की तरफ जा रहा था। मुझे भी जल्द अज जल्द कमरे में पहुंचना था।
میں اس کے پیچھے تھی۔ گھر کا پچھلا حصہ تھا، اس لیے کوئی یہاں نہیں تھا۔ وہ شخص کمرے میں داخل ہوا، میں بھی اس کے پیچھے چند لمحوں بعد کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ حیرت سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، آپ کہاں گئی تھیں؟ میں نے کہا، میں پانی پینے گئی تھی، بہت شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ آدمی بولا، پھر پی لیا پانی؟ میں نے کہا، جی، وہ باہر کولر رکھا ہوا تھا، اس سے پی لیا۔ وہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، یہاں بیٹھ جائیں، میں آپ کو وظیفے بتا دیتا ہوں۔ میں بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے صرف 2 وظیفے یاد کرائے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھایا اور بولا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کل پھر آ جاؤں؟ وہ بولا، اس کی ضرورت نہیں ہے، 2 دن بعد آئیں، 2 دن اسی وظیفے کا ورد کریں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اسے یا کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں کمرے کے باہر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میں نے کل آنا تھا اور کوئی ایسا بہانہ بنانا تھا کہ مجھے اندر آنے سے کوئی روک نہ سکے۔ یہی سوچتے میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں گھر پہنچی، امی کو وظائف کا بتا دیا۔ امی بہت خوش ہوئیں ان وظیفوں کے ملنے سے۔ میرا بیٹا جاگ رہا تھا اور بستر پر ہی ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ آج تو ماشاءاللہ بہت خوش تھا۔ امی نے کہا، ابھی سو کر اٹھا ہے، میں نے اسے دودھ بھی پلا دیا ہے اور کپڑے بھی تبدیل کر دیے ہیں، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ سن کر ریلیکس ہو گئی۔ واقعی مائیں کیسی نعمت ہوتی ہیں، اپنی اولاد کو تو پالتی ہیں، اولاد کی اولاد کو بھی پالتی ہیں۔ میں نے کچھ آرام کیا، مغرب بھی ہونے والی تھی۔ میں چھت پر چلی گئی۔ خزاں کا موسم شروع تھا۔ خزاں کی بھی اپنی ہی خوبصورتی ہے۔ خزاں کا موسم بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر شے فانی ہے۔ درختوں کے پرانے پتے گرتے ہیں تو ان کی جگہ نئے پتے لے لیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ایک طرف تو روز جنازے ہوتے ہیں تو دوسری طرف روزانہ پھول جیسے بچے بھی جنم لیتے ہیں۔ اللہ کا یہ نظام ہے اور تا قیامت اس نے ایسے ہی رہنا ہے۔ میں یہی باتیں سوچ رہی تھی کہ وہی جن حاضر ہوا۔ اچانک اسے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ وہ بولا، شہنشاہ جنات کا پیغام لایا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں بولو۔ وہ بولا، جو صندوق تم دیکھ کر آئی ہو وہی صندوق ہے جس کے لیے تمہیں وہاں بھیجا ہے۔ کل تم نے وہ صندوق لینا ہے اور وہ صندوق لے کر تمہیں میرے ساتھ کوہکاف آنا پڑے گا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں کوہکاف کیوں آؤں؟ وہ بولا، اس لیے کہ جب تک یہ صندوق اس دنیا میں ہے ہم اسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، تو ہم اسے لے کر کوہکاف کیسے جائیں گے؟ جیسے ہی یہ صندوق کوہکاف پہنچے گا اس پر کیا گیا جادو خود بخود ختم ہو جائے گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں وہاں سے واپس تو آ جاؤں گی نا؟ وہ بولا، تو ہم نے تمہارا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا، اچھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ان کی 2 دن کی چھٹی ہے، انہوں نے مجھے کل آنے سے منع کیا ہے، لیکن عامل صاحب 2 دن گھر پر نہیں ہوں گے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ صندوق وہاں آسانی سے مل جائے۔ جن بولا، تم نے کل ہی وہ صندوق حاصل کرنا ہے کیونکہ عامل کی غیر موجودگی میں تم یہ کام بآسانی کر لو گی، لیکن اندر جانے کا راستہ تم نے خود نکالنا ہے۔ ہاں، جب تم باہر آ جاؤ گی تو میں باہر کھڑا رہوں گا، میں اسی وقت فوراً تمہیں لے کر کوہکاف روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر جن غائب ہو گیا۔ اس نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں اندر کیسے جاؤں گی۔ بندہ کوئی مشورہ ہی دے دیتا ہے، کمال کے جن ہے، یعنی کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نیچے آ گئی کیونکہ مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں اگلی صبح 11 بجے ہی عامل صاحب کے گھر پہنچ گئی۔ آج دروازہ بند تھا، ورنہ روزانہ کھلا ہوتا تھا۔ میں نے گیٹ پر لگی بیل بجائی۔ اسی چپراسی نے دروازہ کھولا اور بولا، 2 دن آستانہ بند رہے گا، تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کسی نے؟ میں نے کہا، بتایا تھا، لیکن مجھے استاد جی سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ چپراسی بولا، بھائی انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی آئے اسے یہی کہنا ہے کہ آج چھٹی ہے۔ میں نے کہا، بھائی میں بہت دکھیاری ہوں، میری مصیبت ٹل جائے گی تو تیرا کیا جاتا ہے، بہن کو اندر آنے دینا، دیکھنا استاد صاحب بھی میرا دکھ سن کر تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ پہلے تو چند لمحے کچھ سوچتا رہا، آخرکار دروازہ کھول دیا اور بولا، اندر آ جا۔ میں فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ مجھے تو آج ہی علم ہوا تھا کہ میں تو بڑی اچھی اداکارہ ہوں، کاش کہ مجھے بھی ڈرامے میں ایک چانس مل جاتا۔ یہ سوچ کر میں دل ہی دل میں مسکراتی عامل کے کمرے کے باہر پہنچ گئی۔ چپراسی بولا، بی بی یہی رک، میں عادل صاحب کو بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا۔ وہ باہر آیا تو کہنے لگا، عادل صاحب باہر آ رہے ہیں، انتظار کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا کہ وہ بجائے گیٹ کی طرف جانے کے گھر کے پچھلے حصے کی طرف چلا گیا ہے۔
चल सकीना, शाबाश, किस्मत तेरे साथ है, आज ही काम खत्म करना है, मैंने दिल ही दिल में कहा। इतने में मेरे वसीफों वाले उस्ताद कमरे से बाहर निकले और बोले, मैंने कहा नहीं था कि 2 दिन छुट्टी होगी। मैंने सलाम किया और बोली, आपने बिल्कुल कहा था, लेकिन अचानक ऐसी परेशानी बनी कि मुझे यहाँ आना पड़ा। उस्ताद जी बोले, क्या परेशानी है? मैंने कहा, कल रात मेरी सास घर आई थी, वो मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती है। उसने घर पर बहुत हंगामा किया है। वजीफा तो मैं सीखती रहूंगी, मुझे शौक भी है और ज़रूरत भी, लेकिन आपसे इल्तिजा है कि मुझे कोई तावीज़ लिख दें ताकि मेरी सास कुछ अरसे हमें परेशान ना करे। उस्ताद जी ने कुछ सोचा और बोले, अच्छा मेरे साथ आओ। शुक्र है मेरा बहाना चल चुका था। मैं उस्ताद के पीछे पीछे हॉल कमरे की तरफ चल पड़ी जहाँ वो तावीज़ लिखते थे। उन्होंने तावीज़ लिखा और मुझे पकड़ाते हुए बोले, ये तावीज़ अपने सहन में दरवाजे के पास दबा दो, तुम्हारी सास तुम्हारे घर का रुख नहीं करेगी। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चंद लम्हे खड़ी रही, फिर बोली, मैं जाऊं? वो बोले, हाँ हाँ बीबी, बस जाओ और ये दरवाज़ा बंद करते हुए जाना। शायद उस्ताद जी यहीं बैठने वाले थे। मैं कमरे से बाहर निकली और अच्छी तरह दरवाज़ा बंद किया और तेज तेज कदम उठाती आमिल साहब के कमरे के अंदर दाखिल हो गई। अंदर वही संदूक कोने में रखा हुआ था। ये छोटा सा लकड़ी का बना हुआ संदूक था, बिल्कुल हल्का फुल्का संदूक। जैसे ही मैंने संदूक उठाया, वही जिन कमरे में हाजिर हो गया। वो नीचे बैठा, उसने अपना हाथ जमीन पर रखा और बोला, जल्दी से मेरे हाथ पर खड़ी हो जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो, तुम बाहर नहीं जा सकती। बाहर चपड़ासी घूम रहा है। मैं उसके हाथ पर खड़ी हो गई और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आई, अब अपनी आंखें खोल लो। मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैं कोकाफ की सरजमीन पर खड़ी थी। ये तो बड़ी अच्छी और साफ सुथरी जगह थी। जिन ने कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, हम महल की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है। मैं जिन के साथ महल की तरफ चल पड़ी। बड़ी अच्छी जगह थी, लेकिन खास बात ये थी कि जहाँ जहाँ से मैं गुजरी, मुझे कहीं गंदगी नजर न आई। ये जिन्नात हमसे तो अच्छे ही होते हैं, मजाल है जो कहीं गंदगी नजर आ जाए। अब नहीं मालूम कि ये मुसलमान हैं या नहीं। अगर ये मुसलमान हैं तो इनके साथ रिश्तेदारी बनाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं अपने दिल में गुजरे एक अहमकाना ख्याल पर खुद ही हंस पड़ी। आखिर महल आ गया। वाह, ये तो बिल्कुल किसी बादशाह के महल जैसा ही था, जैसे मैंने टीवी पर देखा था। दिल तो चाह रहा था कि यहीं रुक जाऊं। हम महल के अंदर शहंशाह जिन्नात के दरबार में पहुंच गए। महल के बाहर खड़े दरबारी फौरन बोले, शहंशाह जिन्नात आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मैं उस जिन के साथ महल के अंदर दाखिल हो गई। अरे वाह, ये तो वही था जो मुझे उस रात मिला था। आज तो वाकई देखने में ही शहंशाह लग रहा था। सर पर खूबसूरत ताज रखे, शाही लिबास में मलबूस, शाहाना तख्त पर विराजमान शहंशाह जिन्नात मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं आपकी अमानत ले आई हूँ। शहंशाह जिन्नात ने जिनको इशारा किया, उस जिन ने संदूक मुझसे ले लिया और शहंशाह के पास ले गया। शहंशाह ने संदूक लिया, उसे खोला तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। शहंशाह ने संदूक के अंदर से एक अंगूठी निकालकर पहनी और बोला, इस संदूक में 2 कीमती खंजर हैं जो हमारे आबाओ अजदाद के हैं, और ये मेरी अंगूठी थी। मेरी बहुत सारी खुफिया ताकतें इस अंगूठी में पोशीदा हैं। तुमने मुझ पर जो एहसान किया है, तुम जो मांगोगी मैं इस एहसान के बदले दूंगा। ये सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल और मैके के दरमियान जो नफरत की दीवार खड़ी है वो गिर जाए और मेरे शौहर मुझे घर वापस ले जाए और मेरी सास कभी मुझे परेशान न करे, बल्कि मुझे भी अपनी बेटी की तरह रखे। मेरी ये बातें सुनकर शहंशाह जिन्नात हंसा और बोला, तुम बहुत अच्छी और नेक औरत हो। मैं तो समझा कि तुम मुझसे खजाने मांगोगी, लेकिन तुम तो बड़ी मामूली चीजें मांग रही हो। मैंने कहा, जिन्हें आप मामूली समझ रहे हैं, औरत के लिए यही एक खजाना होता है। शहंशाह जिन्नात बोला, मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। मैंने कहा, मुझे एक बात से डर लग रहा है। शहंशाह बोला, वो क्या? मैंने कहा, आमिल साहब के घर आज मेरे अलावा कोई नहीं गया था। जब उन्हें पता चलेगा कि संदूक मैंने चोरी किया है, फिर वो मेरे घर आ गए तो क्या होगा? शहंशाह जिन्नात ने कहा, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। जिस वक्त मेरा ये जिन तुम्हें कमरे से लेकर कोकाफ के लिए निकला था, उसी वक्त मेरा एक दूसरा जिन तुम्हारा भेस बदले चपड़ासी के सामने गेट से बाहर निकला था। यानी वो यही समझते रहेंगे कि तुम तो घर से उनके सामने खाली हाथ निकली हो, इसलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आमिल यही समझेगा कि ये संदूक शहंशाह जिन्नात यानी कि मैं खुद किसी तरह ले गया हूँ। मैं ये सुनकर खुश हो गई। शहंशाह जिन्नात बोला,
मेरा खास जिन तुम्हें घर छोड़कर आएगा और जब तक तुम जिंदा हो मेरा ये तुमसे वादा है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अगर ऐसा हुआ तो तुम सिर्फ मुझे याद करना, मैं खुद तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। शहंशाह जिन्नात की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि जो कुछ शहंशाह ने कहा है अल्लाह करे कि वो सब कुछ सच हो जाए। उसी जिन ने मुझे घर छोड़ा। मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती हूँ कि मेरा शौहर और मेरी खाला यानी सास आए बैठे हैं। मुझे देखते ही वो दोनों खड़े हो गए। मेरी सास मोहब्बत भरे अंदाज में कहने लगी, मुझे माफ कर दो सकीना, मेरे साथ घर चलो। जब से तुम वहां से आई हो मेरा तो घर भी बिल्कुल खाली हो गया है। सास की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने अपनी गोद में हमारा बेटा लिया हुआ था। कहने लगे, मुझे भी माफ कर दो सकीना, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें खुश रखूंगा। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। यकीनन ये शाह जन्नात का किया हुआ वादा था जो सच हो रहा था। मैं अपने ससुराल चली आई। मेरी सास और शौहर का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरी माँ और खाला के दरमियान जो गलत फहमियाँ या झगड़े थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। मेरे शौहर जिस कारखाने में काम कर रहे थे वहाँ उनकी तरक्की हो गई और वो सुपरवाइजर बन गए। 1 साल के अंदर अंदर मेरी जिंदगी में इतनी खुशगवार तब्दीलियां आईं जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। यकीनन ये सब मुझ पर अल्लाह का एहसान था। अल्लाह ने शहंशाह जन्नात के हाथों मेरी मदद की थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।